سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاتحة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس آیت حکیمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص چیز کا ذکر فرمایا ہے اور وہ ہے اولی الالباب، عقل مند لوگ. بڑی عام سی بات ہے، بلکہ عام ہے ہمارے زبانوں پر یہ لفظ عقل مندی. بڑی آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا عقل مند آدمی ہے، اپنے اپنے معیار کے مطابق ہمارا معیار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کیوں کی؟ ظاہر ہے کہ بہت اہم مضمون ہوگا، یہ بہت اہم ہوگا، بالخصوص اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. کیوں؟ کہ ہم لوگ تو ایسے ہیں اللہ کے فضل سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے اس میں ملاوٹ کر دینا. دیکھ لیں کیسی اچھی اچھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. خالص اللہ پاک گائے کے تھنوں سے فریش دودھ نکالتے ہیں ہمارے لیے اور دودھ مہیا فرماتے ہیں. اور دودھ کے ساتھ، خالص دودھ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، پانی بھی اس میں مل جاتا ہے، پاؤڈر بھی اس میں مل جاتا ہے، ناپید ہو جاتا ہے اصلی دودھ ملنا. اسی طرح خالص گھی کہاں ملتا ہے؟ خالص گھی اللہ نے تو مہیا کیا، دودھ سے گھی بناؤ، مکھن ماشاءاللہ. تو اس میں بھی کتنی چیزیں ہم ملا کے اس کو کیا تماشا لگا دیتے ہیں. اگر ایک نظر ماریں ہم پورے اپنے ماحول پر، اپنی زندگیوں پر، تو کوئی چیز بھی ہمیں خالص تو نظر آتی نہیں. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ نظر آ جائے گی. ڈنڈی مار جاتے ہیں ہر جگہ، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا یہ کام ہے. بڑا مشکل ہے اس معیار کو قائم کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبیر اور بصیر ہیں، ہماری فطرت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ انہوں نے باز نہیں آنا، تو انہوں نے عقل مند کہنے میں بھی ڈنڈیاں مارنی ہیں. ہر ایک کو بس سینگ تھوڑی ہوں گے عقل مند کی. انہوں نے دعویٰ یہ بھی عقل مند ہے جی، چلو اس نے کوئی کام کیا الٹا سے یہ بڑا عقل مند ہے جی، یہ بہت عقل مند عورت ہے جی، یہ بڑا عقل مند آدمی ہے. کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ بچہ بڑا عقل مند ہے. تو کیا معیار ہے عقل مندی کا؟ یہ تو بہت بڑی چیز ہے. جیسے میں نے کہا نا
مضمون کوئی اہم ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. جانا چاہیے یا نہیں؟ لیکن صحیح کیا ہے، کتنا اہم بات ہے کہ ہم خام کو بولتے رہتے ہیں عقل مند عقل مند. اللہ نے سٹاپ کر دیا کہ بھائی سوچو، ڈنڈی مت مارو. عقل مند کہنا کسی کو کہ معمولی چیز نہیں ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اللہ نے پہلے اپنی پوری تخلیق کا، پوری کائنات کا حوالہ دیا عقل مند بتانے سے پہلے. دیکھیں آپ، زمین آسمان جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کا پھر نظام، اختلاف اللیل والنہار، چاند کا ڈوبنا، سورج کا نکلنا، سورج کا آنا، ستاروں کا آنا، کہکشوں کا نکلنا، مدرج کا نکلنا، سمندروں کا بہنا، دریاؤں کا آنا، بارشوں کا اترنا، درختوں کا ہلنا، ہواؤں کا چلنا، پرندوں کا اڑنا، ہر چیز اس میں آگے اللہ تعالیٰ سب دیکھ. پھر کہا لآیات للالباب، یعنی اتنی بڑی چیز ہے وہ عقل مند کہ پوری دنیا پہ وہ حاوی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، پوری کائنات پہ وہ حاوی ہو جاتا ہے. اتنا عقل مند آدمی ہے. عقل مند کو چھوٹی چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کا تو مقام اتنا بلند ہے. پوری کائنات کا اللہ نے پہلے حوالہ دیا. آپ دیکھیں ایسے ہی ہے نا، ایک ایک چیز کا بتا ہے. کوئی دنیا کے اتنے نظام چل رہے ہیں، آسمان زمین سب. تو میں نے ایسا آدمی تھوڑی بنا دیا عقل مند کہ ہر آدمی کہتا پڑے میں عقل مند ہوں، میں عقل مند ہوں. اللہ کی عقل مند بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین، اللہ میں تمہیں بتا ہی دوں کہ عقل مند کون لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کیونکہ مفتی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رب کریم کہہ رہے ہیں، مولا جس کائنات کے مالک ہیں، خالق ہیں، میرے اور آپ سب کے. وہ بتا رہے ہیں. اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کرتے رہو جس نے کرنا ہے. اللہ سے لڑتے رہو جس نے لڑنا ہے. لیکن اللہ نے تو کہہ دیا کہ عقل مند میں تمہیں بتاتا ہوں کون لوگ ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ، وہ عورتیں، وہ مرد میری اس دنیا میں، میری اس کائنات میں جو لیٹے ہوں تو مجھے یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوں تو مجھے یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تو مجھے یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. تینوں پوزیشنیں بتا دیں. وہ کیا؟ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں. تین ہی حالت انسان کی ہوتی ہیں. چوتھی تو نہیں تو زمین پہ لٹک رہا ہے آدمی. اللہ نے لٹکایا، جب لٹک جائے تو بہت ہی حال خواہ ہوتا ہے. لیکن وہ پوزیشن تو نہیں ہوتی نا لٹکنے والی. تین ہی ہوتی ہیں پوزیشن. یا کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ لیٹا ہوتا ہے. تو اللہ مطلب کوئی حالت بھی ان کی ایسی نہیں ہوتی کہ جس حالت کے اندر وہ مجھے یاد نہ کرتے ہوں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. چل رہے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، کام کر رہے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، گھر میں ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، باہر ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، لیٹے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، سوتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، چلتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، سودے بازی کرتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں تو مجھے یاد کرتے ہیں، کام کاج عورتیں کرتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، بچوں کو نہلاتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، برتن اور بستروں کو صحیح کرتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، ہوور چلاتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، بچوں کو نہلاتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، کپڑوں کو دھوتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، چکی کو پیستی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، مسالہ جو بناتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، ہنڈیا جو ڈالتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں، روٹی جو پکاتی ہیں تو مجھے یاد کرتی ہیں. سبحان اللہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. قرآن ہے قرآن. یہ تعریف کی اللہ تعالیٰ نے. ہر حالت میں مجھے یاد کرتا ہے اور کرتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی خاتون تھی، خاتون جنت، لاڈلی بیٹی، بہت بلند مقام کی خاتون، مثالی خاتون، پوری عورتوں کے لیے مثال. ہے کیسی تھی، کیا حال تھا، کیسی زندگی تھی. شوہر گھر آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ چولہے کے آگے بیٹھی ہیں، پھونکے مار رہی ہیں، آگ جلانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کا دھواں جو اوپر آ رہا ہے، دھواں جو ہے اوپر آ رہا ہے، مٹی خرتوار اوپر آ رہا ہے، بال سارے اٹے ہوئے ہیں،
خاتون جنت، سارے بال مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، چہرے پہ جو ہے وہ آگ کی تپش سے اور دھوئیں سے سارا منہ پہ جمع ہوا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، چھوٹی سی چنی پہنی ہوئی ہے، اس چنی پہ بھی ہزاروں داغ لگے ہوئے ہیں، ہاتھوں کے اندر گٹھ پڑ گئے ہیں چکی چلانے کے بعد، مشکیزہ اٹھا اٹھا کے کندھوں کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں، جسم جو ہے بالکل جو ہے اتنا نحیف ہو گیا ہے کام کرنے کے بعد کہ انتہائی کوئی نہیں۔ شوہر آتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے کہ فاطمہ آج کچھ باندھی آئی ہیں، کچھ غلام آئے ہیں تیرے بابا کے پاس، تیرے بھی تو حق ہے، جا تو چلی جا، اور ان سے جا کے کوئی عرض کر کہ میں کام میں تھک جاتی ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، تو آپ کوئی مجھے بھی کوئی عنایت فرما دیں، ایک باندھی مجھے بھی دے دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا معمولی چیز تو نہیں تھی، آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی چیز تھی۔ بیٹی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو سب سے پہلی بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زوجہ تھی سب سے پہلے۔ آخری وقت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 25 سال ساتھ رہے ہیں دونوں، اور کیسے کیسے وقت گزرے، کیسے کیسے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے۔ حضرت خدیجہ کا آخری وقت ہے، مستر لیٹی ہیں، چاروں بیٹیاں جو آپ کے سرانے بیٹھی ہیں، زینب بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، کلثوم بھی ہیں، اور بالکل چھوٹی فاطمہ بھی ہیں، 4 بیٹی۔ تو حضرت خدیجہ درد اور کرب کی حالت میں اور کہتی ہیں کہ اپنے بابا کو بلاؤ، میرے آقا کو بلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اندر، جب یہ حالت دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں خدیجہ خدیجہ، 3 دفعہ مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے آقا فرمائیں۔ قریب جاتے ہیں، اس کے بعد اپنی گود میں ان کا سر رکھ لیتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رو کے کہتے ہیں کہ خدیجہ تم نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی سوال تم نے مجھ سے نہیں کیا، آج تو تم مجھ سے کچھ مانگو میں تجھے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ خدیجہ مسکرا اٹھی اور کہنے لگی میرے آقا میں اب کیا آپ سے مانگوں، ساری زندگی میں کیا آپ سے مانگتی، مجھے تو وہ سین یاد آ رہا ہے کہ جس وقت ابو طالب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی طرف آ رہے تھے، اور میں گھر کی دوسری منزل پر تھی، اور میری نظر آپ پر پڑی تھی، تو میں نے دیکھا تھا کہ ایک سایہ آپ کے سر پر چلتا آ رہا ہے، اور میری نظر آپ پر پڑی تھی، کیونکہ ابو طالب نے سودا کرتے تھے، سوداگر تھے، تو کہنے لگے نبی پاک کو تو پالتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے آپ، کہا کہ بھئی اس دفعہ میں جا رہا ہوں سامان پہ، تو سرکار نے فرمائش کی کہ مجھے بھی ساتھ جانا، آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں، تو خاموش ہو کے بے انتہا محبت کرتے تھے، کہتے بھئی تمہیں کیسے ساتھ لے کے جاؤں، سامان تو اتنا ہے ہی نہیں، تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں جو نبی پاک میں آنکھیں ڈبڈبا گئیں، تو کہنے اچھا خیر میں ایسا کرتے ہیں کہ خدیجہ کے پاس چلتے ہیں، وہ بہت بڑا ان کا قافلے جاتے ہیں، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کچھ اس میں شامل کر لو، تو اس طرح پھر تو بھی میرے ساتھ چل پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے، تو ان کے چلتے ہیں، تو وہ دونوں اسی غرض سے آ رہے تھے، تو حضرت خدیجہ تھیں وہ اوپر تھیں اور دیکھ رہی تھیں، تو کہتے جب میں نے تجھے دیکھا، حضرت خدیجہ اپنا سٹوری بتا رہی ہیں نبی علیہ وسلم کو آخری وقت میں، کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے دونوں ہاتھ اللہ سے اٹھا دیا، میں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تجھ سے آج کچھ نہیں مانگا، میں تجھ سے محبت مانگتی ہوں کہ میرا محافظ بنا دے اس کو۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے ہی نہیں ہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد، تو میں آقا آپ سے کیا مانگتی ساری زندگی، میں نے جو مانگنا تھا تو وہ تو مانگ ہی لیا تھا آپ سے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں، 3 چیزیں دنیا کے اندر، سب سے پہلے نماز، اس کے بعد خوشبو، اور اس کے بعد وفادار بیوی، وفادار بیوی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ وفادار سے مراد کیا؟ کہ جو خاوند کے حقوق ادا کرے،
جو حق اللہ نے دیے ہیں اس حق کو پورا کرتی ہو اپنے خاوند کے ساتھ، وہ چاہتی ہے وفادار بیوی، اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری اور وہ بھی رو رہی، چاروں بچی بیٹھی تو کہنی میں اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتی، لیکن میرے آقا یہ میری پہلی بیٹی ہے زینب، جس وقت آپ اس کی شادی کریں تو مجھے ایک ہار بہت محبوب ہے، یہ ہار آپ شادی میں میرا یہ ہار اس کو دے دینا۔ یہ میری دوسری بیٹی ہے رقیہ، جب آپ اس کی شادی کریں تو شام سے میں نے خاص طور پر کچھ صندوق منگائے تھے، تاجرہ تھیں، بہت امیر عورت تھی، اتنی امیر عورت تھیں۔ پھر ایک بیچ مجھے واقعہ یاد آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری زندگی لمحات تھے تو یاد آ رہی تھی، جس وقت سرکار دو علیہ وسلم نے اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، بلایا دین کی طرف، تو کیا کیا ظلم نبی پاک کے ساتھ نہیں ہوا، کتنا تنگ نہیں کیا گیا، تو اس قدر تنگ کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رو کر کہنے لگیں کہ دفعہ ان سے کیا آپ ایسے کریں کہ بیت اللہ میں آپ اعلان فرمائیں، تمام لوگوں کو جمع کریں، جتنے بھی لوگ ہیں مکے کے، اور ان کو بتائیں کہ آج خدیجہ تم سے مخاطب ہوگی اور مجھے پردے میں بٹھا دیں، ہر شخص یہاں جتنا بڑا آدمی بھی ہے یہاں وہ میرا مقروض ہے، بہت بڑی عورت تھی، وہ میرا مقروض ہے، میں وہاں جاؤں گی، میرے آقا پردے میں جا کے میں اعلان کروں گی کہ اے مکہ والو، کیونکہ وہ تو وعدے کے پکے لوگ ہوتے تھے نا، تو قرضے تو دینے تھے انہوں نے، کہ اے مکے والو آج میں ہر شخص کا قرضہ معاف کرتی ہوں، تم میرے محمد کو مت تنگ کرو، اس پہ اجڑیں مت ڈالو، اس کے پاؤں کو زخمی مت کرو، اس پہ ظلم مت کرو، اس کو پیاسا مت رکھو، میں سب کچھ تمہیں قرضہ معاف کر دیتی ہوں، یہ کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اس چیز سے، تو کہنے یہ میری دوسری بیٹی ہے، یہ تیسری بیٹی جو ہے اس کو صندوق، تیسری بیٹی جو ہے میں نے خاص 7 جوڑے بنا کے رکھے تھے اپنے لیے، جب اس کی شادی ہوئی تو یہ جوڑے اس کو دے دینا، اور فرمائے یہ میری بس، فرمائے بس۔ تو نبی ہم ساتھ میں تھے، فاطمہ کے لیے سب سے چھوٹی تھی، جب فاطمہ کا پوچھا تھا ایسے کر کے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا خدیجہ نے، کہنے یہ بہت ہی مجھے پیاری اور عزیز ہے میری بچی، اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے، جب میں کبھی آپ کو یاد آؤں تو آپ اس کو دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور کہنے کی ایک التجا ہے اس کے بارے میں، ریکویسٹ میں آپ سے کروں گی، میری فاطمہ کو کبھی رونے نہ دینا، میری فاطمہ کو کبھی رونے نہ دینا۔ وہی فاطمہ تھی آج جس کے ہاتھوں کے اندر گٹھی، جسموں پہ نشان، کپڑوں پہ مٹی، بالوں پہ مٹی، دھوئیں میں اٹا ہوا جسم، ہانڈی میں کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ۔ ذرا سوچیں آپ، خاتون جنت، کیا وعدہ تھا اور کہاں تھی حضرت فاطمہ، کس طرح کی زندگی تھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ جن کو فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ جا اپنے بابا کے پاس، ان سے کہا کہ تم مجھے باندھی دے دو۔ اس طرح ہیزیٹیٹ ہوئی تھوڑا، کہتے اچھا چلو میں چلی جاتی ہوں، وہ چلی گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ کئی دفعہ آپ نے حدیث سنی ہوگی الحمدللہ، اس حدیث سے بھی سنی ہوگی، حضرت عائشہ صدیقہ موجود تھی، کہنے کیسے آئی تم؟ کہنے بابا کی طرح، کہتے وہ تو ابھی نہیں آئے، کہتا اچھا ان کو کہہ دینا کہ فاطمہ آئی تھی، اس کہہ کے آ گئی۔ نبی کریم تشریف لائے، جب بتایا ان کو تو فوراً پتہ چلا کہ فاطمہ آئی تھی، فوراً اسی طرح آپ گھر کی طرف چلے گئے ان کے۔ حضرت علی کرم اللہ تھے اور فاطمہ بھی تھیں، جا کے کہا فاطمہ کیوں آئی تم، کیسے آئی تھی؟ تو انہوں نے اشارہ کیا علی کی طرف، انہوں نے مجھے کہا تھا، میں نے خود، بات یہ تھی کہ ہاتھ دکھایا، اپنا جسم دکھایا، سب کچھ دکھایا۔ علی موجود تھے، کہتے ہیں مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے یہاں، مجھے بتایا کہ آپ کے یہاں کچھ غلام آئے ہیں، کچھ باندھی آئی ہیں، تو میں عرض کرنے آئی تھی کہ مجھے بھی کوئی آپ باندھی دے دیں تاکہ میں گھر کا کام کاج میرا کوئی ہاتھ بتا دے اور کچھ سہولت ہو جائے۔ ادھر سنیں آپ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار آیات لأولی الالباب۔ خاتون جنت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اپنی شان کے مطابق دیا، لیکن کیا دیا؟ اللہ اکبر، آیات للالباب،
وہ چیز جس کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ عقل مند ہی لوگ یہ کر سکتے ہیں کام اور کوئی نہیں کر سکتا. لوگ تو سمجھے باندھی اور غلام کیوں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے انتخاب کیا کہ فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہہ دیا کر، یہ ساری باندھیوں اور غلام سے بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ. میرے بھائی ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر یہ ہے. دیکھیں ذکر کیا کہتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر عقل مند لوگ اگر دنیا میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کون ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ. کتنا بڑا معیار ہے ذکر کا، آپ سوچیں. ذکر آپ بھی ذکر کرتے ہیں، میں بھی ذکر کرتا ہوں، ہم سب ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ اس وقت ذکر کی مجلس ہے. تو اسی پہ میں آپ سے بات عرض کروں گا کچھ، تاکہ بات اور واضح ہو جائے. اور الحمدللہ جس طرح ذکر ہماری زندگی میں داخل ہو گیا ہے تا دم آخر یہ اسی طرح ہمارے ساتھ ذکر جائے. ذکر کی 2 قسمیں ہیں بزرگان دین فرماتے ہیں. غور سے میری بات سننا کہ آپ ذاکر نظر آتے ہیں. ذکر کی 2 قسمیں بیان فرماتے ہیں. ایک ذکر سوری ہے اور ایک ذکر حقیقی ہے. سوری کیا؟ ابتدائی کر لیں یہ صورتی ذکر، اور دوسرا ہے حقیقی ذکر. سوری ذکر وہ کہ جو ہم کرتے ہیں زبان سے یا قلب سے جو بھی کیے جائے، لیکن اس ذکر کو فرد ناقص کہا جاتا ہے. اس ذکر کی ناقص یعنی اس کو کیا بتاؤں اردو میں، ناقص کو یعنی مکمل نہیں ہے، نامکمل قسم ہے یہ ذکر کی. اس کو ذکر مت سمجھو. اور سنیں میری بات، یہ ذکر حقیقی ذکر نہیں ہے. فرمایا یہ جو ہم زبان سے بولیں گے، ذکر سے بولیں گے، تسبیحات بولیں گے، فرمایا ذکر یہ حقیقی ذکر نہیں ہے. دوسری قسم جو ہے وہ ہے حقیقی ذکر. وہ حقیقی ذکر کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ حقیقی ذکر جو ہے وہ ادائے حقوق ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ ادائے حقوق ہے. حقوق کی ادائیگی یہ دوسرا ذکر ہے. اور اگر ذکر بھی ہے اور حقیقی ذکر یعنی ادائے حقوق بھی ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ درجہ اکمل ذکر ہے. اور جس جگہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے ذکر کی، اولو الالباب، سن لیں تعریف جو قرآن کر رہا ہے اولو الالباب کی، کہ وہی ذاکرین ہیں جو ادائے حق بھی کرتے ہیں، ادائے حقوق کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جہاں بھی ذکر کے انعامات ہیں. یاد رکھیں وہ کون سا ذکر ہے؟ نقص ذکر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ اکمل و درجہ ذکر ہے، جس میں کیا ہے کہ ایسا ذکر جس کے ساتھ حقائق ادائے حقوق بھی کیے جائیں. یعنی حق جو ہم پر ہے. یہ دیکھیں آپ سنیں، یہ اسلام، دین اسلام کی بنیاد ساری کی ساری کس پر ہے؟ حقوق کی ادائیگی پر ہے. یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا نظام ہی یہ حق، ایک دوسرے پہ اللہ نے حق رکھ دیا ہے. کوئی چیز، کوئی بندہ، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ایک اس پر حق نہ نکلتا. اس کا پوری کائنات کا نظام ہی اس پر ہے. بلکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز بھی اس وقت جو دنیا کے اندر موجود ہوگی وہ اپنا حق دے گی بھی اور حق رکھتی بھی ہوگی. کوئی ایسی چیز نہیں جو حق سے خالی ہو. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے یہ ادائے حق، کہ روز قیامت میں یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا معاملہ بنے گا جنت اور دوزخ کا، عبادت سے نہیں بنے گا. کس سے بنے گا؟ ادائے حقوق سے بنے گا. بیوی کا حق، ماں کا حق، شوہر کا حق، گھر کا حق، باہر کا حق، دکان کا حق. آپ دیکھیں ہر آدمی کا کوئی حق ایک دوسرے پر. کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حق اس نے حق نہیں ادا کرنا ہے، اس پر حق نہیں ہے، اس پر حق نہیں بنتا. حتیٰ کہ یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام تو یہ بھی اجاگر کر دیتا ہے چیز، روشن کر دیتا ہے چیز کو کہ یہ انسانوں تک یہ حقوق محدود نہیں ہے، بلکہ جانور تک ان پر بھی انسان کا حق موجود ہے. اور چھوٹا حق نہیں ہے بلکہ اتنا بڑا حق ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں مثالیں موجود ہیں کہ ایک نجس کتا جو ہے اس کے حق دینے پر انسان اللہ تعالیٰ اس کو جنت ادا کر دیتا ہے، اور ایک بلی کے ظلم کرنے پر ایک پارسا کو دوزخ ادا کر دیتا ہے. حق تھے. امام الانبیاء تشریف لائے
وہ اسی حقوق کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تمام اخلاق کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں تو آئی اس لیے کہ تمہارے اخلاقوں کو مکمل کروں، بتاؤں۔ تو گویا یہ ہے کہ حقیقت جو ہے کہ یہ جو عبادات جو ہیں انہی کا بھی منحصر سارا کس پر کرتے ہیں انسان کی، ہماری فلاح کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز پر بنتا ہے، جا کر وہ حقوق کی ادائیگی پر بنتا ہے۔ خالی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، فرائض ادا کر دینا یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ حقوق کی ادائیگی جب تک نہیں ہوگی، انسانیت، اسلام جو ہے وہ عالمی مذہب ہے، انسانوں کا مذہب ہے، کسی ایک فرقے کا مذہب نہیں ہے، پورے انسانوں کا مذہب ہے، جس میں جانور بھی آ گئے، سب کچھ آ گئے۔ دیکھیں آپ، ایک اونٹ ہے، وہ آتا ہے نبی پاک تشریف رکھتے ہیں، آگے شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک جو ہے میرے پہ ظلم کرتا ہے، اس کو حق دلایا جاتا ہے، جانوروں کو حق دلایا جاتا ہے۔ کئی مثالیں ایسی کہ جانوروں کے ساتھ نبی پاک کیونکہ بولی سمجھتے تھے اور بولی بتا بھی سکتے تھے، تو اس کا مطلب نہیں کہ آج ہم نہ سمجھ سکیں بولی یا ہم نہ بتا سکیں تو کسی گھوڑے کو غلط استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، کسی جانور کو غلط ظلم کرنا شروع کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم ناانصافی شروع کرتے ہیں۔ جب جانوروں کا جس دین کے اندر یہ حال ہے تو مجھے بتائیں کہ انسانوں کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ کہیں یہ اجازت دے جائے گی کہ ایک انسان کو قتل کرے، آگ لگائے، ظلم کرے، دہشت گردی کرے، دنیا کو پریشان کرے، ملکوں کو تباہ کرے، انسانوں کو مارے، قتل و غارت کرے؟ مجھے بتائیں کہ جس اسلام کا بنیادی اسی چیز پر ادائے حقوق پر دیا جائے گا اور جس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے انسان کے لیے، نہ کسی مذاہب کے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ کون سے مذہب سے تعلق تھے، نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جب حق دینا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھنا کہ پڑوسی کون ہے، بلکہ حکم یہ کہ اس کو حق ادا کر دو۔ بیمار ہے تو اعانت کرو، بھوکا ہے تو روٹی دو، اپنے سے پہلے اس کو دو۔ جا کے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ پوجا کرتے ہیں جی، آپ کس کو دیکھتے ہیں، آپ کون سے چرچ میں جاتے ہیں، کون سی فلاں میں جاتے ہیں، بالکل نہیں۔ ہمیں یہ حق بتایا ہے، یہ کیا ہے، ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ تم نے جا کر دیکھنا نہیں ہے کون ہے اوپر نیچے، تم نے تو جا کے ایک کام کرنا ہے کہ انسان ہے، اللہ کا پیدا کیا انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، جا کے تم نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، تمہارا قرآن، ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک ایسے انسان کے ساتھ جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، حق ادا نہ کرنے پر سزا دی جائے گی آخرت کے اندر۔ بٹ اے بیوٹیفل ریلیجن، مجھے بتائیں کتنا خوبصورت پیغام ہے اسلام کا، کتنا پیارا مذہب ہے یہ، کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ کہیں کوئی فرق ہی نہیں، کوئی تفریق ہی نہیں، بڑے آرام سے انسان کسی ملک میں رہ سکتا ہے، کسی جگہ بھی جا سکتا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ مومن کا کام تو یہ ہے کہ اس نے نہ کسی کے جب حق ہی نہیں مارے گا، کہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کافر کی فیکٹری، یہ فلاں کی فیکٹری ہے، یا مال چراؤں یا اس کے ٹیکس چرا لوں، اس کو بالکل اسلام اجازت دیتے ہی نہیں کسی چیز کی، کہیں ایسا نہیں ہے، ہر چیز برابر ہے، قانون اسی طرح موجود ہے اسلام کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ ادائیگی حقوق ہے۔ تو اسی لیے اولی الباب کہا گیا ہے ذکر کرنے والوں کو، کیوں کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذکر ایسی چیز ہے جس کی منتہا کیا ہے، انتہا کیا ہے کہ وہ انسان ایسا بن جاتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کے حقوں کو تقسیم کرتا پھرتا ہے۔ وہ گھروں کو جلانے والا نہیں ہوگا، ایک ذاکر جو ہوگا گھروں کو جلانے والا نہیں ہوگا، بلکہ گھروں کو آگ سے بچانے والا ہوگا، لوگوں کو ڈوب نہیں دے گا بلکہ ڈوب کے بچانے والا ہوگا، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ ظلم سے بچانے والا ہوگا۔ یہ ہے ایک ذاکر کی نشان۔ ہاں اگر ہم تسبیح کرے جا رہے ہیں اور ذکر کرے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ذاکر نہیں ہے، ذاکر وہ ہے جو ادائے حقوق کرے انسان کی، پورے حق کو جانے۔ تو یہ ہے ہمارا دین میرے بھائیوں۔ اسی لیے ذکر جو ہے، اللہ کا ذکر جو ہے، یہ جو اللہ نے جس کی تعریف کی ہے جگہ جگہ قرآن کے اندر بتایا ہے، ذکر کی خاصیت اور صفت ہے۔ کیا ہم ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرنا، اور اس کے مقابلے لفظ کیا آتا ہے؟ نسیان، بھول جانا۔ تو حقیقت میں ذکر ہمیں کیا یاد کراتا ہے؟ اللہ کو نہیں، اللہ تو ہمیں ہر وقت یاد ہے۔ کون سا انسان ہے جس کو ضرورت کیا اللہ کو یاد کرنی؟ تو ایک چونٹی یا ایک بچو کا اللہ منہ سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ لاشعوری طور پر اللہ اندر ہے ہمارے، اور جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو نکلتا ہی اللہ منہ سے نکلنا، اور کیا ہے؟ تو اللہ کو کب بھولا انسان؟ یہ عجیب بات ہے۔ دوسری بات میں آپ اللہ کو تو بھول نہیں سکتا، بلکہ تو کوئی کہے نا میں آپ کو اللہ کو یاد کراتا ہوں تو تم تھپڑ مارو گے، تو مجھے کیا یاد کرائے گا؟ میں تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ تو حقیقت میں ذکر جو ہے جس کا مطلب یاد ہے، وہ کیا یاد کراتا ہے؟
نسیان، اور کیا بھولے ہوئے ہیں ہمیں. حقیقت میں ذکر جو ہے وہ اس مقام پہ جب انسان کو لے آتا ہے کہ ہم جو بھول چکے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ادائے حقوق ہیں، ان کو یہ یاد کراتا ہے. جس وقت بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا اندر ایسا روشن ہوتا ہے کہ جو چیزیں چھپ گئی ہیں ہمارے گناہوں کے اندر، ڈارکنس میں چلی گئی، چھپ گئی ہیں، تو اللہ کے ذکر سے وہ اجاگر ہو جاتی ہیں کہ تو نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، تو نے فلاں چیز کا حق ادا نہیں کیا، تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو اس کا پھر کانشیس جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا احساس بلند ہو جاتا ہے. تو اتنا کانشیس بلند ہو جاتا ہے، اتنا اونچا چلا جاتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ کہ پھر وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کو ساری رات نیند نہیں آئے گی اگر اس نے کسی کو گالی دے دی، کسی کے ساتھ اس نے برائی کر دی، کسی کا مال کھا لیا، وہ ساری رات تڑپتا رہے گا کہ جب تک میں اس سے معافی نہ مانگ لوں مجھے آرام نہیں آ سکتا، میں نے بہت ظلم کیا ہے. جب یہ کانشیس ہو جائے تو پھر اس کا نام ہو جاتا ہے کیا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ وہی ذکر ہے کہ لیٹے ہوئے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، اور چلتے بھی کرتے ہیں. یعنی کسی حالت کے اندر بھی ان فی خلق السماوات والارض، جو کچھ کائنات کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، اور بندہ کسی حالت میں بھی ہو، کسی چیز کا بھی وہ حق بھولا نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے ذاکر سمجھ انسان. اور جتنی ذاکر گزرے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کی شانی حقوق پر تھی، ان کی شانی حقوق پر تھی، عبادت پر نہیں تھی. کس پہ تھی؟ حقوق کی تھی. ایسا بلند مقام ہوتا تھا، ایسا بلند کریکٹر ان کا ہوا ہے. اللہ والوں کے ایسے ایسے کریکٹر کہ کبھی سوال ہی پیدا کہ انسانیت کے اندر کہ انہوں نے جھنک مار دیا ہو، دھوکہ دے دیا ہو. نہیں، ان کا پلہ انسانیت میں جب ترازو تلتا تھا تو وہ پلہ بھاری ہی ہوتا تھا کہ یہ میں نے دینا تھا لیکن اس سے زیادہ میں تجھے دیتا ہوں. یہ پلہ بھاری رکھتے تھے کہ اس میں کبھی نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہی کو ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ مقام بہت بلند ہے. ذکر کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے. بلکہ یہ ہے جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ کون سی ایسی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے جو اللہ کے ذکر میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے جو اللہ کے ذکر میں نہیں ہے؟ کس لیے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کرنے کے بعد حقوق کی ادائیگی اس میں آ جاتی ہے دینے کے لیے، تو اس کی زندگی جنت بن جاتی ہے. جس گھر کے اندر حقوق دیے جا رہے ہوں، خدا کی قسم وہ جنت ہوتا ہے گھر. جس شہر کے اندر حقوق کو صحیح تقسیم کیا جائے وہ شہر تو جنت بن جاتا ہے. وہ ملک، وہ بادشاہت جو لوگوں کو حقوق ویسے ہی دے رہی ہو کہ جیسے جو حقوق بتائے گئے ہیں، وہ تو دنیا کے اندر ایک مثال چیز بن جاتی ہے. کیسی بن جاتی ہے؟ اگر اس چیز کو دیکھنا ہو تو حضرت عمر فاروق کی سلطنت کو اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت علی کرم اللہ کی حکومت کو اٹھا کے دیکھیں، حضرت عثمان کو دیکھیں، ابو صدیق کو دیکھیں. وہ بادشاہ نہیں تھے، وہ خلیفہ تھے. کس وجہ سے مشہور ہیں، کس وجہ سے بلند ہیں؟ کیونکہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ممبر پہ کھڑے اور ایک عام عورت کہتی ہے کہ اے عمر، یہ تو نے کرتا کیسے پہن لیا لمبا؟ تو اتنا ہے، اتنا لمبا تیرے حصے میں کپڑا نہیں آ سکتا. وہ غصہ نہیں ہوا، انہوں نے جواب دیا میرا قد لمبا تھا، میرا کپڑا چھوٹا تھا، میرے بھائی بیٹے نے مجھے دے دیا، میں نے اس کو جوڑ کے کپڑا بنا لیا، کرتا بنا لیا. اتنی طاقت تھی، اتنا روب تھا، لیکن کیا حق کیا تھا؟ سبحان اللہ، کہ ایک عام آدمی اٹھا کے سوال کر سکتا تھا کہ آپ نے یہ کیسے کیا، یہ کیسے ہوا؟ حقوق، اور اس میں کوئی ناراضگی نہیں. آج کوئی پوچھ سکتا ہے وہاں سے میرے بھائی دور کیوں جاتے ہو، حکومت کی کیا بات ہے؟ ہم اپنے گراما نے منہ ڈال کے دیکھیں، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑی عبادات کر رہے ہیں، بڑا کچھ کر رہے ہیں، بیوی راضی ہے؟ جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ سب سے بہترین خامند وہ ہوگا کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہوں گے. مجھے بتائیں کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں؟ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ بیوی کا حق کیا ہے، مرد کا حق کیا ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خاتون جنت کو پہلا سبق کیا دیا تھا؟ کیا میری بیٹی، سب سے پہلا سبق یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد گھر نہیں رکھا اپنے بیٹی کو، سسرال میں نہیں رکھا، سسرال میں نہیں گئی، بلکہ کیا بتایا گیا کہ جب شادی ہو جائے لڑکے کی تو بہتر زندگی یہ ہے کہ اس کو الگ مکان دینا چاہیے. الگ نمبر 1 پردگی ہوگی. بنتے صوفی ہیں، لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں اور گھر کے اندر بہو لے کے آتے ہیں، پردے کا خیال ہی کچھ نہیں. بے انتہائی تو وہ ہے فلاں یہ فیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر ان کو پتہ لگ جاتا ہے کیا ہو گیا. جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں، حساب کے پیچھے بھی جاتے ہیں. حقوق کیا دیے آپ نے؟ کیا اللہ کے مطابق آپ کے گھر میں حق ہے؟ جس گھر میں حق ہوگا وہاں بدامنی ہو سکتی نہیں، سوال پیدا ہو سکتا نہیں. جہاں نبی پاک میں سنت موجود ہوگی
وہاں نور ہوگا، ظلمت نہیں ہو سکتی. مجھے بتائیں قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اپنی بیٹی سے، دیکھیں تب ہوا کیا، الگ مکان دیا، آج بھی وہ مکان موجود ہے، ساتھ رکھ سکتے تھے ساتھ. ایک بیٹی تھی اور وصیت بھی تھی بیٹی کے بارے میں کر کے گئی تھی حضرت خدیجہ، لیکن شادی کے بعد بہترین زندگی بتائی گئی، کیا الگ گھر ہو. اور پھر کیا خوبصورت تقسیم کی کہ تاکہ کوئی ایسی چیز رنجشیں آئی نہ سائیں. فرمایا فاطمہ یہ گھر کی ساری چیزیں تو کرے گی، اور اے علی باہر کی چیزیں ساری تو کرے گا. اب فاطمہ اندر چکی جلا رہی ہیں، ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے ہیں، مشکیزہ پانی گلا رہی ہیں، آگ کو جلا رہی ہیں، کولوں کو جلا رہی ہیں، سب کچھ اوپر آ رہا ہے. لیکن فاطمہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں چلی جاؤں باہر کام کرنے کے لیے یا میں وہ کام کروں. علی نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں. ایک تقسیم دے دی گئی کہ اگر یہ معاملات ہوں گے، یہ حقوق ہوں گے، حقوق خاوند کے بتائے گئے. یہ حقوق نہیں کہ شادی ہوتی یہ میری ماں، یہ تیری ساس ہے، یہ سسر ہے، یہ ہے اس کا فلاں، یہ اس کا کوئی حق کسی کا نہیں ہے. ایک عورت پہ کسی سسر کسی ساس اگر کوئی کرتا ہے ظلم اور ظلم سے بدتر ظلم کرتا ہے وہ شخص. آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی عورت. ہاں اگر وہ اخلاق رکھتی ہیں، وہ سسرال، وہ ساس، وہ نندیں، وہ سب اخلاق رکھتی ہیں تو یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ عورت ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش ہے. لیکن کوئی شرعی حق نہیں کسی قسم کا نہیں. اس کی اپنی زندگی ہے، اس کا اپنا بچہ ہے اور اس کا خاوند ہے. اس کے حقوق خاوند تک ہیں، آگے کوئی نہیں. اور خاوند کے حقوق میں بتاؤں وہ بھی زبردست ہے کہ بتا دیجیے کہ کہاں تک اس عورت کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں. ایسی طرح عورت کے ساتھ خاوند کا معاملہ بھی ہے. میرے بھائی عورت پر یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ خاوند کے لیے کھانا بنائے. ناراض بتا دوں ٹیک اوے کھو. یہ ایک چیزیں ہیں جو اسلام نے بتائیں. ایک ایسی چیز اسلام نے دی ہے لیکن آج کہیں پریکٹس ہی نہیں. تو کیا نتیجے نکلتے ہیں؟ طلاق ہے، ظلم، فلاں فلاں فلاں، سب چیزیں اس لیے نکلتی ہیں. زندگی گزر گئی، حقوق ادا ہی نہیں کرتے. باہر کی باتیں بہت ہیں. اللہ کے بندو جس طرح مسجدوں کو آباد کرتے ہیں الحمدللہ آباد کرنی چاہیے، قرآنوں کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کو آباد کرتے ہیں، حجوں کو آباد کرتے ہیں. میرے بھائی دین کی بنیاد کو تو سمجھیں. حقوق تو ادا کرو، گھروں کو تو آباد کرو، بستیوں کو تو آباد کرو. حقوق تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے حقوق کیا ہیں. ان حقوق کو جان لینے کا نام ہی تو عالم ہے آدمی. اور کیا ہے علم؟ ہوتا ہے کیا ہے علم؟ یہ ہے کہ جب انسان کو آگاہی ہو جائے کہ میں کیا ہوں اور میں نے کس طرح رہنا ہے. جب اندر شمع روشن ہو جائے تو آپ فوراً پوچھیں گے جی مجھے اس کا. اور ایک چیز یہ کہ ہم دوسروں سے اپنا حق تو مانگتے ہیں، میرا حق تیرے پہ یہ ہے، میرا حق کی ادا تو نہیں کیا، میرا تو نے یہ نہیں کیا، میرا کیوں. کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ آپ اس سے کہیں تیرا میرے پہ کیا حق ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پوچھے آدمی تیرا میرے پہ حق کیا ہے تاکہ میں ادا کروں. الٹا ہم اپنا حق میں جتاتے رہتے ہیں لوگوں، میرا حق تیرے پہ یہ ہے، میرا حق. ٹاپک اگر خشک ہو تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن اگر جنت چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہیں، مقامات چاہتے ہیں تو خالی ڈھول بجانے سے کام نہیں چلے گا، خالی اللہ اللہ کہنے ذکر سے کام نہیں چلے گا. بے صبح بھی کریں شام بھی کریں. اصل ذکر کا تھیم اور مفہوم یہ ہے جو میں آج آپ کو بتایا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ کسی وقت بھی، کسی جگہ بھی، کائنات کے کس حصے میں بھی، اور جو کچھ بھی تخلیق ہے اس کائنات کے اندر، اس کا بھی حق ہے. میرے نفس کا بھی مجھ پر حق ہے، یعنی کچھ میرا بھی اپنے مجھ پر حق ہے. وہ اگر اس کو بھی نہیں ادا کروں گا وہ بھی مجھے پکڑے گا روز قیامت کہ اس نے مجھے زیادہ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ یہ مجھے آرام نہیں دیتا تھا، مجھ پہ یہ نہیں کرتا تھا. میرے نفس کا بھی حق مجھ پہ اللہ پاک نے دیا ہے. ہم تو ہیں ہی غیر، ہمارا تو ایک ہی حصہ غیر ہے، تو سب اللہ کے لیے ہے. ہم نے تو وہی سب کچھ کرنا ہے. اس انگلی کو بھی ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلا سکتے. میرے بھائی پلکوں بھی نہیں ہلا سکتے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذات کے لیے. ہمارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. اور سب کے حق دیے اللہ پاک نے ادا کرو. جس نے سب کو حق ادا کر دیا وہ بہترین ذاکرین وہی ہوتا ہے. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. کائنات میں اڑتا پرندہ ہے، چرندہ ہے، مچھر ہے، چینٹی ہے، مکھی ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے اور سب کا حق ہم نے دینا ہے. نہیں سمجھے؟ اس کا نام ذکر ہے اور یہ ذکر کی صفت ہے. جب انسان اللہ کو ذکر 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 کرتا رہتا ہے تو اس کیا ہوتا ہے؟ یادگاہی آگاہی آ جاتی ہے. انسان یاد کرنے لگتا ہے کہ واقعی میں تو بہت بھولا ہوا ہوں، مجھے تو کچھ کرنا پڑے گا. اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے جیسے
گھر میں جانے کے لیے ماچس کو جلاتے ہیں روشنی کے لیے. تو میرے بھائیوں یہ جو ہم بھول چکے ہیں حقوق کو، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کو کثرت سے کریں تاکہ روشنی اندر آئے، ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں کہ ہم نے کس کس کے حق کیسے ادا کرنے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے.